میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب 5 دسمبر 1986 کو مرزا طاہر احمد صاحب نے ایک آزادی ضمیر کے حوالے سے دھواں دار ایک خطبہ جمعہ دیا تھا۔ اکثر وہ میری کتاب غلام مسیح الزمان کا جو پیش لفظ ہے اس کے شروع میں بھی اس کا کچھ ذکر ملتا ہے۔ تو اس خطبہ جمعہ میں انہوں نے بابانگ بلند ایک آزادی ضمیر کے حوالے سے دھواں دار تقریر کی تھی، بیان دیا تھا کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ جو سوچے، جو خیال کرے، جو عقیدہ قائم کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ اپنے خیالات کو، اپنے نظریات کو دوسروں کے آگے بیان کرنے کا حق ہے۔ تیسرا یہ کہ اگر لوگ زید کے خیالات سننے کے بعد ان کو قبول کر لیتے ہیں، اس پر بھی کسی انسان کا حق نہیں ہے کہ دخل دے۔ چوتھی بات یہ انہوں نے فرمائی ہے اپنے 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں کہ اگر کوئی انسان یا بعض لوگ یا کوئی جماعت یا کوئی امت یا کوئی گروہ قبیلہ کسی انسان کے بیان کردہ نظریات کو تحقیق کے بعد قبول کر لیتے ہیں تو اس پر وہ جو خیالات نظریات دینے والا شخص ہے اس کو کوئی سزا دینے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ یہ اس نے 4 بنیادی آزادی ضمیر کے حوالے سے یہ باتیں بتائی تھیں کہ ہر انسان کا یہ بنیادی ہے کہ اللہ تعالیٰ حق دیتا ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حق کی تصدیق فرماتے ہیں، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم اس آزادی ضمیر کی حق کی تصدیق فرماتے ہیں۔ یہ باتیں انہوں نے اپنی 5 دسمبر 1986 کے خطبہ جمعہ میں بڑی تفصیل سے بیان کی ہوئی ہیں۔ جو کوئی ان کا آزادی ضمیر کے حوالہ سے ان کا یہ بیان سننا چاہے یا پڑھنا چاہے تو میری کتاب غلام مسیح الزمان کا پیش لفظ پڑھ لے۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد اپریل 1993 میں اس عاجز نے اپنا مقدمہ، اپنا نقطہ نظر، اپنا دعویٰ موعظہ کی غلام مسیح الزمان جو ہے ان کے آگے رکھا اپریل کے شروع میں۔ اس کا جو انہوں نے جواب دیا، میرا جو میں نے بھیجا تھا دعویٰ، مثلا وہ کتاب ہے غلام مسیح الزمان۔ یہ 2 کتابچوں پر مشتمل تھی۔ پہلا حصہ اردو میں تھا، غلام مسیح الزمان سے متعلق الہامی پیشگو کا تجزیہ اور اس کی حقیقت۔ دوسرا جو تھا حصہ وہ انگلش میں نے لکھا تھا۔ وہ دونوں میں نے بھیجے تو اس کا جو جواب انہوں نے دیا وہ alghulam.com پہ میری کتاب بھی موجود ہے اور ان کا جواب جو مرزا طاہر صاحب کا وہ بھی موجود ہے، پڑھ لیں وہاں سے۔ لیکن میں خلاصتاً کہہ دیتا ہوں کہ انہوں نے میرے نظریہ کو، نقطہ نظر کو پڑھنے کے بعد ان کو بڑا غصہ آیا۔ انہوں نے اسے شیطانی وسواس کہہ دیا بغیر کسی دلیل کے۔ حالانکہ میں نے جو کچھ بھی بیان کیا اپنی اس کتاب میں نقطہ نظر میں، قرآن کریم، احادیث صحیحہ، حضرت مرزا غلام صاحب کے الہامات، حضرت مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جو تحریریں تھیں، ان کی اقتباسات، وہ میں نے پیش کیے۔ کیا نعوذ باللہ من ذالک یہ ساری چیزیں شیطانی ہیں؟ نہیں ہیں، بلکہ یہ سب رحمانی چیزیں ہیں، معقول باتیں ہیں۔ لیکن وہ غصہ میں آ گئے، انہوں نے مجھے دھمکی دے کے جی جماعتی احمدی سے خود ہی آپ نکل جائیں وغیرہ وغیرہ، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ دیکھیں وہ شخص جو 5 دسمبر 1986 کو یہ بابانگ بلند آزادی ضمیر کی وکالت کرنے والا تھا، جب ایک نقطہ نظر اس کے آگے گیا تو وہاں پہ یہ لم لیٹ ہو گیا۔ تو وہ مرد حق کی دعا ایسا انسان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے بعد میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ خاکسار نے 2016 میں 8 جولائی 2016 سے لے کر 19 اگست 2016 تک کچھ اور بھی خطبات ہیں کچھ دیگر موضوعات کے متعلق، لیکن اس دورانیے میں میں نے 5 خطبات جمعہ دیے ہیں، اور ان 5 خطبات جمعہ میں جناب مرزا طاہر احمد صاحب کو ایک مرد نفس ثابت کیا ہے۔ آپ وہاں پر یہ جو میں نے تاریخیں بتائی ہیں، آپ خطبات جمعہ میرے سنیں۔ میں نے قطعی طور پر دلائل کے ساتھ ثابت کیا ہے کہ جناب مرزا طاہر صاحب ایک مرد خدا کی بجائے ایک مرد نفس تھے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو شخص مرد نفس ہو وہ مرد حق کی دعا کا مصداق اپنے ہی شعر میں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ جو اشعار ہیں مرزا طاہر کے منہ سے ضرور نکلے، انہوں نے کہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے ساتھ یہ سارا کام ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں ان کے منہ سے نکلوائیں اور یہ آئندہ ان کے لیے ہی ایک ابتلا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں گزشتہ خطبہ جمعہ میں نے یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو اپنے بندوں کے اپنے فہم کو، ذہن کو، فراست کو اپنے قبضہ میں لے کر جو چاہتا ہے ان کے منہ سے نکلوا دیتا ہے۔ یہ بھی معاملہ اسی قسم کا جناب مرزا طاہر احمد صاحب سے ہوا۔ انہوں نے یہ اشعار کہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت تھی۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے منہ سے یہ چیزیں نکلوائیں، یہ اشعار نکلوائے۔ تو بہرحال ان اشعار، اس شعر میں یہ جو مرد حق کی دعا ہے، سحر کی ناگنوں کو نگلنے والی، اس مرد حق کی دعا کی مصداق جناب مرزا طاہر احمد صاحب قطعاً نہیں ہے۔ میں اکرم خالد صاحب کی اس غلطی کو میں ریجیکٹ کرتا ہوں، اور میں بتا رہا ہوں اور دلیل دے رہا ہوں میں کیوں نہیں ہے۔ جس انسان کے قول و فعل میں اپنے تضاد ہو، جو بندہ شخص جو کہے اس کے مطابق وہ عمل ہی نہ کرے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا انسان جو ایک بات کہتا ہے اس پر عمل نہیں کرتا، اس کے تو اپنے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ایسا انسان جو ہے وہ اپنا مرد حق کی دعا کا مصداق ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں؟